چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس ایک بات پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے درمیان جو فساد ہے، جو جھگڑے ہیں، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ دیکھیں آپ نہیں چاہتے نا کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، تو پھر آپ کو بھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ کوئی آپ کو گالی دے، تو پھر آپ کو بھی کسی دوسرے شخص کو، دوسرے مسلمان بھائی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ کوئی آپ کی غیبت کرے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ کوئی آپ کا گھر خراب کرے، کوئی آپ کا گھر برباد کرے، تو آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی اور کا گھر برباد کریں یا اس کا گھر خراب کرے۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ کوئی آپ کی ماں بہن کو بری نظروں سے دیکھے، تو پھر آپ کو بھی دوسرے کے ماں اور بہنوں کو بری نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، کہ جب آپ اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے بھی اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کہ تم کیا اپنی بیٹی کے حق میں زنا کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے بارے میں کہا، پھر پھوپھی کے بارے میں کہا، پھر خالہ کے بارے میں کہا، اور وہ اسی طرح برابر جواب دیتا رہا کہ میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ لوگ بھی اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو جو بات آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی وہی بات نہیں پسند کرنی چاہیے۔